آج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے اور رمضان مبارک کے پہلے عشرے کی چھٹی تاریخ پہلا عشرہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی خصوصی رحمتوں کا ہے۔ اس کے 6 دن ہم نے گزار دیے۔ اب ہمیں خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ 6 دن جو ہمارے گزرے ہیں ان 6 دنوں میں اللہ کی رحمت کو ہم نے کتنا لوٹا ہے اور اللہ کی رحمت کو کتنا حاصل کیا ہے۔ یہ بات ہم میں سے ہر ایک ساتھی خود ہی سوچے۔ قرآن مجید نے روزہ کی غرض اور غایت بیان کی اور اس کی غرض یہ بیان کی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کا جہاں مفہوم ہے ڈرنا اللہ سے، اللہ کا خوف رکھنا، اللہ کی خشیت کا طاری ہونا، وہاں تقوی کا یہ مفہوم بھی ہے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ روزہ کی یہ خصوصیت بیان کی کہ روزہ حرام کاموں سے انسان کو بچاتا ہے، ناجائز کاموں سے انسان کو نجات دلاتا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن سے روزے دار کو بچ کر رہنا ہے، تب روزہ کی روح حاصل ہوگی، تب روزہ کا اصل مقصد حاصل ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو پورا دن بھوکا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں، صرف فاقہ کیا، باقی جو روزہ کی روح ہے وہ مردہ نہیں۔ تو فرمایا کہ بہت سارے رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو شب گزاری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جو رات کو عبادت کا مقصد تھا، رات کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے آہوزاری کرنی تھی، رات کو جو قیام کیا، صرف رات کو بیدار رہا، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ ایک حدیث میں آیا، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه۔ جس آدمی نے روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں چھوڑا، جھوٹی کمائی کرنا نہیں چھوڑا، زبان سے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا،
غیبت کرنا نہیں چھوڑی، والعمل بھی، اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی کہ وہ دن بھر کھانا پینا چھوڑے رکھے، وہ دن بھر بھوکا رہے، اس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز جو ہے روزے کی روح وہ ہے برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہی تو تقویٰ ہے۔ اب یہ بات کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا، یا بہت سارے رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو قیام کرنے کے بغیر، رات کو بیدار رہے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی، اس کا معنی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور مومنہ، مسلم اور مسلمہ جو بھی عمل کرے، جو بھی کام کرے، پہلے نیت کو دیکھے کہ میں یہ عمل کس نیت سے کر رہا ہوں، اس عمل کے کرنے کا ارادہ کیا ہے، کیوں یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ مسلمان بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک اعمال کرتا ہے اور کرتا رہے، لیکن نیت درست نہ ہو تو اعمال کا ثواب حاصل نہیں ہوگا، نیت صحیح نہ ہو تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ذو جلال والاکرام کی عدالت لگے گی، اور سب سے پہلے 3 آدمیوں کو کھڑا کیا جائے گا، ان میں سب سے پہلا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، مجاہد تھا۔ اللہ کھڑا کریں گے، اپنی نعمتیں جتائیں گے، اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، اور وہ کہے گا یہ ساری نعمتیں تیری مجھ پر ارزانی تھی، یہ ساری نعمتیں مجھے حاصل تھی۔ اللہ فرمائیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ یوں کہے گا کہ اللہ تیرے لیے تو خون دیا، تیرے لیے تو جان دے دی، تیرے راستے میں تو گردن کٹا دی۔ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے نہیں کیا، تو نے خون میرے لیے نہیں دیا، تو نے گردن میرے لیے نہیں کٹائی، تو نے اس لیے یہ کام کیا کہ دنیا میں نام و نمود ہو جائے گا، دنیا میں میرا شہرہ ہو جائے گا، اور مجھے کہیں گے کہ بڑا بہادر قسم کا آدمی تھا، دشمن کے سامنے لڑ کر اپنے آپ کو شہید کر ڈالا، میرے لیے کام نہیں کیا، نیت بگڑی ہوئی تھی، نیت کا فساد تھا۔ اللہ ہمیں یہاں فرشتوں کو حکم دیں گے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر،
دوسرا آدمی عالم بالقرآن، قاری بالقرآن، زبردست عالم، لوگوں کو دین بیان کرتا رہا، لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتا رہا، لوگوں کو دین کی بات اور قرآن سکھاتا رہا، اس سے بھی اللہ کھڑا کریں گے اور اس سے پوچھیں گے یہ ساری نعمتیں میں نے تجھے دی تھی؟ ہاں اللہ میاں یہ ساری نعمتیں حاصل تھیں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے لیے کیا کام کیا؟ یہ کہے گا کہ اللہ پوری زندگی تو تیرے قرآن کی خدمت میں گزار دی، پوری زندگی تیرے دین کے بیان کرنے میں لگا دی۔ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ زبردست قرآن پڑھنے والا ہے۔ نیت خراب تھی، نیت کے اندر فساد تھا، اس خرابی نیت کے پیش نظر اللہ فیصلہ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تیسرا ایک مالدار کو بلایا جائے گا جو بہت زیادہ مال خرچ کیا کرتا تھا، بہت زیادہ اپنے مال کو فقراء، غرباء اور مساکین میں تلاش کر کے خرچ کیا کرتا تھا، مدارس میں لیا کرتا تھا، مساجد بنایا کرتا تھا، کیا کاموں میں خرچ کرتا تھا مال۔ اس کو اللہ اٹھائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ میرے بندے یہ ساری نعمتیں جو تیرے پاس تھیں یہ میری نعمتیں تھیں، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ تو نے جو مال کی نعمت دی تھی اس مال کی نعمت سے غرباء، فقراء، مساکین، محتاجوں کی خبر گیری لیتا رہا، مدارس کی لائن میں خرچ کرتا رہا، مساجد کی لائن میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ تم نے میرے لیے نہیں کیا، یہ اس لیے کیا کہ تمہارا شہرہ ہو جائے کہ فلانے نے اتنے لاکھ روپے مسجد کو دیے، فلانے نے اتنے کروڑ روپے مدرسے کو دیے، فلانے نے تو اتنے لاکھوں روپے، اربوں روپے، کھربوں روپے جو ہے فقراء، محتاج اور غرباء میں خرچ کر دیے، یہ بڑا دیالو ہے، یہ تو بڑا سخی ہے۔ اللہ فرمائے گے تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا۔ نیت کی فساد ہونے میں، نیت میں فساد ہونے کی وجہ سے اور بگاڑ ہونے کی وجہ سے اس کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ جو حدیث سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما رہے ہیں، اور محدثین نے لکھا، علماء نے لکھا کہ اس حدیث کے اندر دین کا تیسرا حصہ آ چکا ہے، اس لیے کہ دین کا ایک حصہ ہے اعتقادیات، اور دین کا دوسرا حصہ ہے عبادات، اور دین کا تیسرا حصہ ہے اخلاص۔ اس حدیث کے اندر اخلاص کو کامل درجے میں لے آیا اور بیان کر دیا، فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ الناس یحشرون علی نیاتہم، لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن ان کی نیتوں پر، کہ تم نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کو جاتے تھے، عمرے کیے، مدارس چلائے، مساجد بنائی، فقراء، مساکین، محتاجوں کا کام کیا، بہت اچھا کام کیا، لیکن نیتیں کیا تھیں؟ جس کی جو نیت ہوگی اسی پر اس کو اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان جو نیت کرتا ہے وہی اسی کا اس کو قیامت کے دن پھل ملے گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے
یہاں واعظ کو بھی سوچنا ہے، یہاں امام کو بھی سوچنا ہے، یہاں مقتدی کو بھی سوچنا ہے، یہاں صدقہ خیرات کرنے والے کو بھی سوچنا ہے، یہاں روزے دار کو بھی سوچنا ہے، یہاں حج پہ جانے والے کو بھی سوچنا ہے، یہاں ہر نیک عمل کرنے والے کو کھڑے ہو کر پہلے سوچنا ہے میں یہ کام کیوں کرنے جا رہا ہوں۔ اور اگر نیت کے اندر فساد ہوگا اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اعمال کر بھی رہا ہے اور اعمال ضائع بھی ہو رہے ہیں ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کہ وہ نیت کے اندر فساد ہے، بگاڑ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو پہلے درست کرنا ہے۔ مثلا روزہ ہے اور روزے کی نیت کرنی ہے، فقہاء کرام نے لکھا اگر بغیر نیت کے پورا مہینہ روزہ رکھا تو ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں، رمضان ہی کا مہینہ چل رہا ہے، پتہ ہے رمضان کے روزے ہیں، لیکن زبان سے دل سے روزہ دار رہنے کی نیت ہی نہیں کی تو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک صورت نیت کی یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہو تو یہ نیت کر لے آدمی میں پورے مہینے روزے دار رہوں گا اور پورے مہینے میں تراویح پڑھوں گا۔ پھر فرمایا کہ بیچ بیچ میں تجدید نیت کرتا رہے، کہیں نیت کے اندر فساد تو نہیں آ گیا، بگاڑ تو نہیں آ گیا ہے، تجزیہ کرتا رہے اور دل سے معلوم کرتا رہے کہ یہ عمل کیوں کر رہے ہو، یہ کیسے روزے تم رکھ رہے ہو، یہ نفلی روزے ہیں، یہ نذر معین کے روزے ہیں، یہ کفارہ کے روزے ہیں، یہ صیام کے روزے ہیں، یہ قضا روزے ہیں، یہ کون سے روزے ہیں تمہارے؟ تو پہلے نیت کر لے کہ میں اس رمضان کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، حالیہ رمضان کے روزے میں رکھ رہا ہوں۔ اگر نیت نہیں کی تو روزہ فاسد۔ فرمایا شرعی نصف النہار تک، یعنی شریعت کے اعتبار سے جو نصف دن ہوتا ہے، دن شروع ہوتا ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک، اور ہم میں کچھ لوگ دن کو کہتے ہیں فجر کی نماز سے شروع ہوا اور غروب آفتاب، کچھ لوگ کہتے ہیں 8 بجے سے دن شروع ہوا اور 2 لوس متعش یہ اردو نہیں، شرعی نصف النہار صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ دن ہے، یہ شرعی دن ہے، اس کا نصف دن تک اگر نیت روزے کی کسی نے نہیں کی ہے اور نصف دن سے پہلے روزہ کی نیت کر لیتا ہے تو روزہ ادا ہو جائے گا، اور اگر نصف دن کے بعد نیت کر رہا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نماز کی نیت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو نیت ضروری ہے میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، نفل ہے، سنتیں ہیں، وتر ہے، تراویح ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، صلاۃ حاجت ہے، صلاۃ توبہ ہے، یا فرض نماز ہے، یہ میری نماز قضا نماز ہے یا ادا نماز ہے، تو نیت کا ادا نیت کا ہونا جو ہے یہ عمل کے لیے عمل کے صحیح ہونے کی جو ہے شرط ہے، عمل کے درست ہونے کی شرط ہے۔ روزہ دار، ہم روزہ دار بھی رہتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن لاسٹ پر ہماری صرف 1 مہینے کی نماز، 1 مہینے کے نوافل، 1 مہینے کی ساری مسجد کی آباد کاری اور
چہرہ نظر آتا ہے کہ صاحب جی پہلے بھی پچھلے سال بھی تشریف لاتے تھے، آج بھی تشریف لائے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ روزے کی روح ختم ہو جاتی ہے، روزے کے اثرات باقی نہیں رہتے، اور روزے کی روح کن چیزوں سے ختم ہوتی ہے؟ ہماری کشمیر کے مایہ ناز محقق عالم دین مولانا مفتی نذیر احمد صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں سے روزے دار کو لازمی طور پر پرہیز کرنی ہے تو روزے کے اثرات برقرار رہیں گے اور پورے سال تک اس کے اثرات موجود رہیں گے۔ اگر ان 6 چیزوں پر روزے دار نے پابندی نہیں کی تو یہ مہینہ تو مسٹر ابلیس قید کر دیا گیا ہے اور اس کی ذریت کو بھی قید کر دیا گیا ہے، لیکن عید آتے ہی اس کو جکڑی ہوئی زنجیروں سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور انسان کی آزمائش کے لیے اس کو کھول دیا جاتا ہے کہ دیکھیں میرے بندوں کو روزے کے کتنے اثرات آئے ہیں، انہوں نے روزہ کس حیثیت سے رکھا ہے، کیا یہ پورا سال اس شیطان مردود کا مقابلہ کر سکیں گے یا نہیں؟ ایسی صلاحیت اور استعداد ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے یا نہیں؟ تو فرمایا روزے دار کو کم از کم 6 چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 1 ہے نگاہوں کی حفاظت۔ روزہ صرف کھانے پینے اور جماع سے ہم بستری سے رکنے کا نام ہی نہیں ہے۔ آنکھوں کا روزہ کہ ہماری آنکھیں غیر محرموں کو دیکھنے سے بچ جائیں، کلبوں میں جانا اور ہوٹلوں میں جانا اور پارکوں میں جانا اور غیر محرم اور ننگی عورتوں کو دیکھنا، سفر پر آئی ہوئی عورتوں کو دیکھنا اور نظارہ کرنا، ادھر روزہ اور ادھر یہ حالت، تو روزہ کی روح ختم ہو جائے گی، صرف فاقہ رہے گا۔ غیر محرم عورت سے مصافحہ کرنا یوں بھی ناجائز ہے اور روزے کی حالت میں اور ناجائز ہے۔ تو پہلے ہے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت، غیر محرم سے گپے لگانا یوں بھی ناجائز ہے، تو روزے کی حالت میں بدرجہ اولا ناجائز ہے کہ روزہ ہمیں روک رہا ہے غیر محرم کی طرف دیکھنے کو، غیر محرم کی طرف نظر کرنے کو، غیر محرم سے باتیں کرنے کو، غیر محرم سے شیئر کرنے کو۔ پیٹ کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت سے مراد ہے آج کل اکثر حلال رخصت ہو رہا ہے اور حرام ہماری زندگی میں دھر آیا ہے۔ ملازم ہے تو وہ اپنی ملازمت کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہو رہی ہے۔ دکاندار ہے، اس نے موقع کو غنیمت سمجھ کر 100 کے 300، 400 کے 600 لگا دیے ریٹ، وہ بھی حرام کمائی کے اندر مبتلا ہو رہا ہے اور ظلم کا شکار، ظالم بن کر عوام کے اوپر ظلم کرنے کا شکار ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرہ کے اندر بہت ساری برائیاں، رمضان ہے میرے دوستوں، رمضان ہے، لیکن صاحب جی ٹیبل کے نیچے سے لے کر جیب بھر رہے ہیں۔ ہمارے آفیسران کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں مسلمان بھی ہوں اور رشوت بھی لوں اور رمضان میں لوں۔
زنا اور خانہ کعبہ میں، بدکاری اور مسجد میں. شاید آپ میری بات سمجھتے ہوں گے. پیٹ کی حفاظت سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں. ناجائز کاغذات پر دستخط کر کے پیسہ لینا، ناجائز کاموں کے لیے کاغذات بنانا اور پیسہ کمانا. یہ حضرت مفتی صاحب پیغمبر کا آپ نے ساری چیزیں نوٹ فرمائی ہیں. میں چیدہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. نمبر 3 ہے قانون کی حفاظت. قانون کی حفاظت. میں اکثر منصے کے کام پر ادھر ادھر چلا جاتا ہوں، لیکن یہ 6 دن میں نے یہیں گزارے اور میں خدا کی قسم کھا کے ظہر کی نماز پر میرا دل اتنا چھلنی ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. میں بھڑک اٹھتا ہوں. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرا ضمیر مجھے کہتا ہے، میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ زندہ دل بن کر رہو. 4 صفحے 3 صفحے نمازیوں کی ہیں، ہر صف میں 5-6 موبائل بج رہے ہیں. مسجد میوزک ہال بنا لی. مسجد میں نہیں، میوزک ہال بن گیا. بولو میں نے ہاتھ جوڑے نہیں کہ نہیں صاحب آپ یہیں تھے. میں نے 2-3 مرتبہ کہا اور ہاتھ جوڑے نہیں جوڑے. میں نے کہا یہ موبائل بند کرو خدا کے لیے، لیکن 10 سے بس نہیں. یہ قوم یہ شریعت کے ساتھ مذاق کر رہی ہے، یہ اسلام کے ساتھ مذاق کر رہی ہے. اپنے اس ڈبے کا بٹن دبانا جو قوم نہ جانتی ہو وہ کیا کرے گی؟ اس سے کیا توقع اور امید رکھیں گے؟ وہ آگے چل کے کیا کام کر سکتی ہے دین کا؟ یہ مردہ قوم، یہ سڑی ہوئی قوم، شرم آنی چاہیے. اس صاحب نے لکھا کشمیر عظمیٰ کے اندر لکھا انہوں نے سوال کا جواب اور فرمایا کہ کانوں کی حفاظت میں ضروری ہے کہ میوزک نہ سنا جائے، موسیقی نہ سنا جائے، گانا بجانا نہ سنا جائے. کہ کانوں کی حفاظت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت کا عمل نہ کیا جائے. میں کوئی پتھروں سے بات تو نہیں کر رہا. میرے سامنے انسانوں کی جماعت ہے، ذی شعور لوگوں کی جماعت تھی، گرم خون رکھنے والے جوانوں کی جماعت تھی. لیکن دس سے بس نہیں. تم اپنے ڈبے کو بند نہیں کر سکتے ہو خدا کے لیے. نماز میں 5 منٹ لگیں گے. آپ اپنا آفس چھوڑ کر آئے ہیں، آپ اپنا دکان چھوڑ کر آئے ہیں، آپ اپنا کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں اور تباہ کر رہے ہیں اپنے وقت کو. مسجد میں بیٹھ کر میوزک سن رہے ہیں. کیوں؟ تو تیسری چیز گانوں کی حفاظت. گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں وہاں بھی میوزک لگا ہوا، وہاں بھی گانے لگے ہوئے. کون سی بڑی بات تھی؟ اگر سننا ہی ہے قرآن مجید کی کیسٹ لگاؤ. جاؤ قرآن کے شہر میں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے. قرآن کے شہر میں جاؤ، مکہ میں جاؤ، مدینہ میں جاؤ، وہ قرآن کا شہر ہے. وہاں تو غیر رمضان میں بھی دکانوں پر قرآن مجید کی کیسٹیں لگی ہوئی ہیں اور قرآن کرام اور حفاظ کرام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. گاڑیوں میں بھی یہی قرآن مجید چل رہا ہے. کیا یہ قرآن انہیں کے لیے اترا؟ آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں اترا؟ اس کشمیری قوم کے لیے نہیں اترا؟ کشمیر کے باشندوں کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا؟ اقبال نے بڑی عجیب بات کہی ہے. اندر والے درد میں ڈوب کر کہا ہے، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں. ارے کچھ بھی تمہیں پیغام محمد کا پاس نہیں. کچھ پاس کرو خدا کے لیے. غیبت میں ہم مبتلا،
میوزک سننے میں ہم مبتلا، موسیقی سننے میں ہم مبتلا، اور موسیقی کے بارے میں نے کئی مرتبہ بیان کر دیا ہے، الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع۔ اس طرح کھیتی پانی برسنے سے کھیتی ہری ہو جاتی ہے، اس طرح میوزک سننے سے اور موسیقیت سننے سے جو ہے انسان کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے اور پلتا ہے نفاق۔ مختصر رسول اکرم تیسری بات، چوتھی بات، زبان کی حفاظت۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اضمن لہ الجنہ۔ فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ زبان اور شرمگاہ، ما بین لحییہ وما بین رجلیہ۔ زبان اور شرمگاہ کی جو ضمانت ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان کا غلط استعمال ہرگز نہ کرے، روزے میں بھی نہ کرے اور غیر روزہ میں بھی نہ کرے۔ پانچویں چیز ہے دل و دماغ کی حفاظت۔ دل و دماغ کو بھی اللہ کے اس روزے کی طرف متوجہ رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ رکھنا ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ رکھنا ہے، ذکر کرتے رہنا ہے زبان سے، کبھی درود پاک، کبھی کلمہ طیبہ، کبھی قرآن مجید کی آیات، جو جس کو یاد ہو پڑھتا رہے، دکان پہ بیٹھ کے دست بکار دل بیار کا مصداق بنا رہے۔ دل و دماغ کی حفاظت اسی سے رہے گی جب اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا۔ اور چھٹی چیز فرمائی ہاتھ کی حفاظت۔ روزے دار بھی ہے چوری بھی کر رہا ہے، روزے دار بھی ہے ہیرا پھیری بھی کر رہا ہے، روزے دار بھی ہے رشوت کا پیسہ بھی لے رہا ہے، ناجائز کاغذات پر دستخط بھی کر رہا ہے، اور نامحرم عورتوں سے ہاتھ بھی ملا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے روزے کی روح کو ختم کر دیتی ہیں۔ میرے دوستو، میں زندہ رہا انشاءاللہ تو آئندہ جمعہ پہ مزید مضمون آپ کے سامنے لے کر میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں احساس نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حساس بنائے اور شعور ہمارا بیدار فرمائے، تاکہ رمضان بارے کی جو روح ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ باہر ایک خاتون ہے، وہ شہر اسلام آباد سے آئی ہے بیچاری، اور اس کے بچیاں ہیں، ایک بچی کی